سورہ بروج. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک پرانے واقعے کو مینشن کرتے ہوئے مکہ کے ظالموں کو وارننگ دی ہے کہ تم سے پہلے بھی بہت ظالم لوگ آئے تھے، تو تم لوگ باز آ جاؤ. اگر تم باز نہیں آؤ گے تو تمہارے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو ان کے ساتھ ہوا. تو پہلے اس واقعے کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں. کرسچنس کو جیوز کو کرسچنس نے آج تک کبھی پسند کیا ہی نہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کو پسند نہیں کرتے، اور کرسچنز حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا تک مانتے ہیں، جبکہ جیوز حضرت عیسیٰ کو مرتد، جادوگر اور یہ تک کہتے ہیں کہ he was born out of a wedlock, he's a bastard child. نعوذ باللہ. لیکن اب کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس کی گود میں ایک بچہ ہے، ایک گناہ کا پھل. وائے ہو یہودی قوم پر، شرم نہیں آتی؟ تو ایسی سچویشن میں باہمی اختلافات کیسے ختم ہوں گے؟ اور اتنی صدیوں کے دشمنی کے باوجود حیرانی کی بات آج یہ ہے کہ آج کرسچنز جوز کی مٹھی میں ہیں. انہوں نے اتنی صدیوں کی پلاننگز کر کے اسرائیل بھی بنا لیا، اور آج اپنا ہر کام وہ کرسچن سے کرواتے ہیں. اس کی بہت سمپل اگزامپل آج ہمارے سامنے ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ وہ اب جب چاہیں جیسے چاہیں کرسچنز کی مالی چیزوں کو، جنگی چیزوں کو، معاشی چیزوں کو جب چاہیں جیسے چاہیں استعمال کرتے ہیں. ریسنٹلی ٹرمپ نے ایک غلطی کی کہ اس نے اسرائیل کے پریزیڈنٹ کو منع کر دیا کہ وہ اس کا کہنا نہیں مانے گا، اینڈ وی ہیو سین اٹ کہ فوراً اس کے بعد ایپسٹین فائلز ریلیز ہو گئی. اینڈ ٹو می دیٹس لائک دا بگیسٹ اسکینڈل آف دا سینچری. بچوں کو، چھوٹے بچوں کو ریپ کیا جا رہا ہے، ان کو زندہ کھایا جا رہا ہے، ان کو کاٹا جا رہا ہے. There is a lot of disturbing things that came out of that. جیسے کہ ابھی بھی بہت ساری ایسی فائلز ہیں جو کہ چھپی ہوئی ہیں especially related to Trump. So this was a very elaborate planning جس کی بدولت آج انہوں نے اپنی illegitimate state بنا لی ہے. One of the main reasons of their hatred towards Muslims is that یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کی لاڈلی قوم ہیں اور نبی صرف ہم میں سے ہی آئے گا. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے نبی عربوں میں بھیجا تو ان کے اندر غصہ، نفرت بہت بڑھ گئی تھی. جیوز کا غصہ should not have been a shocker because یہ بہت گھٹیا قوم، جتنی گھٹیا ان کی حرکتیں. I feel like کہ کوئی عام انسان ان کو ٹیکل کرنے لگے تو ان کو مار مار کے ان کا بھرتا بنا دے. Like just imagine اللہ نے ان کو غلامی سے نکالنے کے لیے فرعون پہ اتنے عذاب بھیجے. No limits, majesty. You see that? This is God. Not one of them survived. لیکن حضرت موسیٰ جیسے ہی کوہ طور پر گئے تو انہوں نے پیچھے سے ایک سونے کی گائے کی عبادت کرنا شروع کر دی. اور پھر جب اللہ نے سمندر کا راستہ کھول دیا اور فرعون کو غرق کر دیا، اور پھر ان کو حکم دیا کہ جاؤ گو ٹو یور پرومسڈ لینڈ، جو کہ کہا جاتا ہے کہ پیلسٹائن ہے آج، کہ جاؤ تم نے اتنی تکلیفوں کی اور غلامی کی زندگی گزاری ہے، اب جا کے سکون کی زندگی بسر کرو. تو یو نو واٹ دے سیڈ کہ اے موسیٰ، ہم تو اس شہر میں جا کے نہیں رہ رہے، یہاں پہ تو کوئی طاقتور لوگ رہتے، تم ایسا کرو تم اور تمہارا خدائی جا کے ان سے لڑو، ہم تو یہیں رہیں گے. Behold the city of Jericho. There are giants among them. We will never enter while they remain there. Like imagine کہ آپ کے لیے اللہ اتنے میریکلز کرے اور پھر بھی آپ اتنی بدتمیزی کریں آگے. انہوں نے اس وقت نہ صرف اللہ کو ڈس اوبے کیا بلکہ انہوں نے اس وقت بے حد بدتمیزی بھی کی تھی. اور پھر وہاں بس نہیں ہوئی، 40 سال کی سزا کاٹنے کے بعد جب اللہ نے ان کو فائنلی بولا کہ اچھا چلو اب تم جاؤ اینڈ لیو پیسفلی ان دس بیوٹیفل لینڈ، ایٹ فریلی، جو چاہو کرو، کھاؤ پیو، مزے کرو. اور اللہ نے فرمایا کہ سے حتا وچ مینس کہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اس جگہ پہ عزت کے ساتھ، رسپیکٹ کے ساتھ، ہیوملٹی کے ساتھ داخل ہو، اللہ کا شکر ادا کرو. اور ان لوگوں نے کیا کیا؟ انسٹیڈ آف سینگ حتا کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، دے اسٹارٹڈ سینگ ہنتا، مطلب اللہ کے ہر حکم کا مذاق اڑایا انہوں نے. حتا اینڈ ہنتا آر سملر
words, but their meaning is entirely different. Hinta means wheat. Basically they were saying कि हम मनो सलवा खा खा के थक गए, अब हमें कुछ चटपटी चीज़ें दो खाने को, अब हम ये फीका खाना नहीं खा सकते. मतलब कि इमेजिन कि खुदा खुद तुम्हारे लिए खाना भेज रहा है और तुम आगे से बकवास कर रहे हो कि मुझे खुद मेहनत करनी है, मुझे तो कुछ और खाना है, मुझे कुछ और दो. मतलब कि अल्लाह के हर हुक्म पे बदतमीज़ी, बेशर्मी, बेहयाई कि हर हद पार की है इन्होंने. और फिर अल्लाह ने फ़ौरन से इनको सज़ा भी दे दी थी, अ प्लेग, एंड दे ऑल डाइड. तो जब आप यहूदियों की बदतमीज़ियाँ और बेशर्मियाँ देखना शुरू करें और इनकी जुल्म देखना शुरू करें तो फ़हरिस्त बहुत लंबी है. बहरहाल यमन में बहुत अरसा क्रिश्चियन बादशाहों की हुकूमत रही है, बट इन द बिगनिंग ऑफ 6th सेंचुरी वहाँ एक यहूदी बादशाह आया और वो क्रिश्चियन से बहुत सख्त नफ़रत करता था. इस यहूदी बादशाह को क्रिश्चियन लोगों से इतनी नफ़रत थी कि इसने अपनी सल्तनत के जितने भी क्रिश्चियंस थे उनके लिए एक बहुत बड़ी खंदक खुदवाई और उसके अंदर ईंधन भरा, आग जलाई और 20,000 क्रिश्चियंस को उसके अंदर फेंक के जला दिया. तो सूरह बुरूज की स्टार्टिंग आयात में अल्लाह ताला ने उस वाक़े को मेंशन किया है. सबसे पहले अल्लाह ताला ने आसमान की कसम खाई और उसके अंदर सितारे. आसमान की कसम जिसमें बुर्ज हैं. इट्स अ मैजेस्टिक साइट एंड दे आर मैजेस्टिक क्रिएशन. और इसके बारे में मैं एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ. सूरत तारिक आयत नंबर 2. और उस दिन की जिसका वादा है. ये अल्लाह पाक ने क़यामत के दिन की कसम खाई है जिस दिन हर बंदे का हिसाब लिया जाएगा. और हाजिर होने वाले की और उसकी जिसके पास हाजिर होते हैं. इस दिन से मतलब जुम्मे का दिन समझा जाता है कि जो खुद आता है. और मशहूद से मतलब अरफात का दिन यानी कि हज का, जिसमें आपने ख़ुद चल के जाना होता है. इन आयात की मुख्तलिफ़ ताबीरात हैं लेकिन आम तौर पे यही समझा जाता है कि ये जुम्मे का दिन और अरफात का दिन है. ये बहुत बड़ी कसम है, सितारों की कसम, क़यामत का दिन जिसका वादा किया और ये ईमान का हिस्सा है कि यू हैव टू बिलीव इन इट. और फिर हज के एक दिन की बात की है, फिर जुम्मे के बेहतरीन दिन की बात की है और फिर इतनी बड़ी कसमें खा के अल्लाह ने फरमाया है कि खंदकों वाले हलाक कर दिए गए, यानी आग की खंदकें जिसमें ईंधन झोंक रखा था जबकि वो उनके किनारों पर बैठे हुए थे और जो जुल्म वो अहले ईमान पर कर रहे थे उनका नजारा कर रहे थे. कि वो लोग बर्बाद हो गए जिन्होंने ये खंदकें खोदी थी, यानी कि वो यहूदी बादशाह और उसके साथी जिन्होंने क्रिश्चियन, बेगुनाह क्रिश्चियंस को खंदकें खोद कर, इतनी बड़ी बड़ी खंदकें खोद कर उनको जला दिया था. दिस वॉज एग्जैक्टली लाइक हॉलोकॉस्ट बट ऑन अ स्मॉलर स्केल. हालांकि देखा जाए तो बर्बाद तो वो लोग हो रहे हैं जो उस आग के अंदर जल रहे हैं, तकलीफ़ में तो वो हैं, लेकिन अल्लाह ने यहाँ कसम खा के बोला कि असल में जले वो लोग नहीं जो उस आग में गिरे, जले वो लोग हैं जिन्होंने उनको जलाया है. दे आर द वन लॉस. वो जो इस तकलीफ़ से गुजर गए, जो उस आग में गिर गए, जल गए, फौत हो गए, वो तो सीधा अल्लाह के पास चले गए, वो तो एक बेहतरीन जगह पे चले गए. लेकिन वो जिन्होंने जलाया है तो अल्लाह ने उनके बारे में कहा है कि वो बर्बाद हो गए. कि ये जो ईंधनें इन्होंने जलाई थी, बड़ी बड़ी लकड़ियाँ डाल के इतनी आग जलाई और फिर बड़े मज़े से ऊपर बैठ के देख रहे थे, वो नज़ारा देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे उनकी तकलीफ़ को. और उनको मोमिनों की यही बात बुरी लगती थी कि वो अल्लाह पर ईमान लाए थे जो गालिब है, सब खूबियों वाला है, जिसकी आसमानों और जमीन में बादशाही है और अल्लाह हर चीज से वाकिफ है. और इतनी सज़ा क्यों दी उन्होंने उनको? क्योंकि वो अल्लाह पे ईमान ले आए थे. वो रब जो ज़बरदस्त है, क्योंकि वो ईमान वाले थे, इस बात की सज़ा दे रहे थे वो उनको. वो उस रब पे ईमान लाने की सज़ा दे रहे हो जो हर चीज़ पे कादिर है, हर चीज़ को देख रहा है, आसमान और ज़मीन का खुदा है. तुम उन लोगों को मार रहे हो जिन लोगों ने मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को तकलीफें दी और तौबा न की, उनको दोज़ख का और अजाब भी होगा और जलने का अजाब भी. हम अल्लाह के रहम का अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते कि अल्लाह हमारा कितना रहीम है, कितना करीम है, कि अल्लाह ने 4 इतनी बड़ी कसमें खा कर बोला है, उससे में बोला है कि मैं इस बात की तुम्हें बहुत बड़ी सज़ा दूंगा जो तुमने गुनाह किया है, ये काबिल माफ़ी नहीं है. और उसके फ़ौरन बाद अल्लाह कह रहा है कि अच्छा अगर तुम तौबा कर लोगे तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, चाहे तुमने जितने भी बड़े बड़े गुनाह किए, कोई बात नहीं. तो अगर तुमने कर गुजरे हो कोई गलती,
کوئی کر گزرے کوئی گندا غلط کام، اس سے زیادہ برا کام کیا ہوگا کہ آپ نے 20,000 لوگوں کو زندہ جلا دیا، اور پھر بھی اللہ فرما رہا ہے اتنا میس مرڈر آپ کر رہے ہیں، اور پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ اچھا اگر تم نے توبہ کر لی تو کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اور اگر توبہ نہیں کی تو پھر تمہاری پکڑ بہت بری ہے۔ اتنا رحیم اور کریم خدا ہے تمہارا کہ تمہارے اتنے ظلم کرنے کے باوجود وہ تمہیں فوراً وارننگ کے ساتھ معافی کا بھی موقع دے رہا ہے کہ چلو تم معافی مانگ لو، کچھ نہیں ہوتا، اٹس اوکے، جسٹ سے سوری، جسٹ سے یو ول ناٹ ڈو اٹ اگین۔ ہی از سو ریڈی ٹو forgive you. His mercy is so vast. His mercy encompasses everything. No matter what you do, He's ready to forgive you. He's ready to welcome you. آپ اللہ کی طرف ایک قدم بڑھائیں تو وہ 10 قدم بڑھاتا ہے، آپ خدا کی طرف چل کے جائیں تو اللہ آپ کے پاس دوڑ کے آتا ہے، آپ اللہ کا عام لوگوں میں ذکر کریں تو اللہ آپ کا ذکر فرشتوں میں کرتا ہے کہ ایسا خدا۔ لیکن اگر تم نے توبہ نہ کی تو پھر تمہارے لیے بہت دردناک عذاب کا وعدہ ہے، بے حد دردناک، جس کو تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے حکم کو مانا تو ان کے لیے پھر وہ جنت ہے جس کو ہم امیجن نہیں کر سکتے۔ اس کی اللہ سب سے سمپل ایکسپلینیشن دے دیتا ہے کہ وہ باغات جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ بڑے سکون کی زندگی گزاریں گی، اور وہ بہترین جگہ ہے رہنے کی۔ سو اٹس یور چوائس، اٹس انٹائرلی یور چوائس۔ اور جب اللہ پاک اس سورت میں جب ظالموں کی بات کرتا ہے تو ریممبر یہ ظالم صرف قتل کرنے والے نہیں ہیں، آج کے زمانے میں بھی ہر وہ انسان جو غلط چیز پہ ایمان رکھے، جو غلط بات کو ٹھیک سمجھے۔ This is a message for you. When you read these lines, I'm giving you context, I'm telling you the background, but you should know کہ اللہ نے اگر اس کانٹیکسٹ میں بات کی، اگر اس ظلم کی بات کی ہے تو ظلم یہ آپ کے اوپر بھی اپلائی ہوگا اگر آپ کچھ غلط کر رہے ہیں۔ This book is for you. This book is for every generation that comes until قیامت۔ تو یہ آپ کے لیے ہے کہ آپ کوئی ایسا ظلم کر رہے ہیں، کہ آپ اپنے ساتھ کچھ غلط کر رہے ہیں، کہ آپ ہاتھوں کا زنا کر رہے ہیں، کہ آپ آنکھوں کا زنا کر رہے ہیں، کانوں کا کر رہے ہیں، کچھ آپ غلط کر رہے ہیں زندگی میں، تو دس از فار یو، یو آر گنا سفر دا ایکول۔ اور اگر آپ سمجھیں نا کہ ہم بعد میں توبہ کر لیں گے، ہیو ایمپل آف ٹائم، نو۔ اگر آپ یہ منافقت کریں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں سنتا، اللہ تعالیٰ نہیں جانتا؟ اللہ ہر بات کو جاننے والا ہے، اور وہ پھر بھی آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، بٹ یو کین ناٹ بی اے ہپوکریٹ۔ بے شک تمہارے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے، وہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ زندہ کرے گا، اور وہ بخشنے والا ہے، بہت محبت کرنے والا ہے، عرش کا مالک، بڑی شان والا، جو چاہتا ہے سو کر ڈالتا ہے۔ بے شک تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ This is what I was saying in previous آیت، کہ اگر اللہ نے تمہاری پکڑ کر لی تو اللہ کی پکڑ بہت بری ہے۔ اللہ کے رحم جیسا رحم نہیں، اور اللہ کی پکڑ جیسی کوئی پکڑ بھی نہیں، وہ بے حد زبردست ہے، وہ رحیم ہے، وہ حلیم ہے، وہ جب رسی دراز کرتا ہے تو پھر بے حد کر دیتا ہے، لیکن جب وہ پکڑتا ہے، جب وہ کھینچتا ہے تو پھر وہ کھینچ آپ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ وہی ختم کرنے والا ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی معاف کرنے والا ہے، وہی پیار کرنے والا ہے، اینڈ ہی از دا موسٹ گلوریس۔ ایک طرف اللہ آپ پہ غصہ کر رہا ہے اور دوسری طرف وہ آپ کو پیار کر رہا ہے، کہ آپ کو سمجھا رہا ہے کہ تم رک جاؤ، تم غلط کاموں سے باز آ جاؤ، میں وہ عطا کروں گا جو تم نے سوچا بھی نہیں ہے، جو تمہیں کوئی اور نہیں دے سکتا۔ یہ کتنے دکھ کی بات ہے، ہمارے لیے کتنی دکھ کی بات ہے۔ خدا ہر چیز کو پیدا کرنے والا، آپ خود سوچیں کوئی آپ سے اتنی محبت کر سکتا ہے کہ آپ کے ہر غلط کام کو دیکھنے کے باوجود وہ آپ کو سزا کی دھمکی دے اور پھر فوراً محبت کا وعدہ بھی کر دے کہ نہیں میں تم سے بڑا پیار کرتا ہوں، تم باز آ جاؤ۔ انسان کا تو اتنا ظرف نہیں ہے۔ بھلا تم کو لشکروں کا حال معلوم ہوا ہے، یعنی فرعون اور سمود کا؟ اصل بات یہ ہے کہ کافر مستقل جھٹلانے میں لگے ہیں۔
کیا تم تک ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی، وہ بڑے بڑے لشکروں والے فرعون اور سمود؟ اف یو اسٹڈی ہسٹری تو یو ول ریئلائز کہ یہ بڑے طاقتور لوگ تھے. دے ہیڈ ایوری تھنگ ان دس ورلڈ. یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگ گئے تھے، ظلم کرنے لگ گئے تھے. اور اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان کے ساتھ کیا کیا، جب میں نے چاہا تو میں نے ان کو تل پل کر دیا. یعنی کہ آج ایک دم سے امریکہ کے اوپر عذاب آ جائے اور تمام طاقت جو ان کی اس دنیا میں اس وقت وہ ہولڈ کرتے ہیں وہ ختم ہو جائے ود ان اے ڈے. تو یہ وہ اگزامپل دی ہے اللہ نے کہ اگر میں ان کے ساتھ یہ کر سکتا ہوں تو میں تمہارے ساتھ بھی یہی کر سکتا ہوں. یو آر ناٹ انوینسیبل. تم میری پکڑ سے باہر نہیں ہو، اور اگر میں نے پکڑ لیا تو پھر تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا. لیکن یہ کافر جو ہیں یہ بس جھٹلاتے ہی رہیں گے. ان کی ایسی بدبختی ہے ہم لوگوں کی کہ ہم لوگ بس جھٹلاتے ہی رہیں گے. یس وی آر ون آف دوز پیپل. ہم ان لوگوں میں سے جو اللہ کی ہر بات کو جھٹلاتے ہیں، جو اللہ پہ ایمان نہیں لاتے. ہم میں وہ سب کوالٹیز ہے جو شاید شیطان میں بھی ہیں. وہ اللہ کو جانتا ہے، وہ اللہ پہ ایمان بھی رکھتا تھا، لیکن اس نے اللہ کی کوئی حکم کو مانا نہیں. تو وی آر جسٹ لائک دیٹ. وی ڈونٹ لسن ٹو اللہ تعالیٰ. کیونکہ مکہ کے جو سردار تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا ظلم کر رہے تھے، ان کو بہت تنگ کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ وارننگ دی تھی کہ تم سے پہلے بھی یہ بڑے لوگ آئے تھے جنہوں نے میرے ایمان والے لوگوں کو تنگ کیا اور پھر میں نے ان کو چھوڑا نہیں. تو اب تم میرے نبی کو تنگ کرو تو تم باز آ جاؤ. انلیس کہ تم توبہ کر لو تو میں بڑا معاف کرنے والا ہوں. اف ناٹ دین بی اویئر دیٹ یو ول بی گریبڈ بائی دا نیک. اور یہ وارننگ ہمارے لیے، یہ بک ہمارے لیے. دس از اے میسج اینڈ وارننگ فار اس. جبکہ اللہ بھی ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے. یہ کوئی معمولی کلام نہیں بلکہ یہ قرآن عظیم الشان ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہوا. اللہ نے تمہارا گھیرا کیا ہوا ہے. یہ قرآن ہے بہت بزرگ اور بہت عزت والا کہ قرآن لوح محفوظ میں. دس از دا 4th ٹائم اللہ تعالیٰ ہیز مینشن دس کہ قرآن پاک لوح محفوظ میں، کہ وہ ایک بڑی محفوظ جگہ پہ ہے. اور یہ کہ قرآن پاک میں کسی قسم کی انکریز ڈکریز ڈسٹورشن پاسبل ہی نہیں ہے. کیونکہ اللہ خود اس کا محافظ ہے. اٹ از ان اے پرزروڈ ٹیبلٹ. اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اس کا سمپل میننگ تو ہمیں پتہ ہے کہ قرآن پاک ایک پرزروڈ بک ہے، اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا. لیکن اللہ کے عرش میں اس کتاب کی کیا امپورٹنس ہے؟ آخر یہ اللہ کے الفاظ ہیں. دیز آر دا ورڈز آف یور لارڈ، یور گاڈ، یور کریٹر. دے آر obviously not something to be taken lightly. ان کا اور کیا مطلب ہے؟ اللہ کی ہر بات میں کیا مقصد ہے، کیا میننگ ہے، وہ ہم جتنا انڈرسٹینڈ کریں ہم اس کی ڈیپتھ میں ہی جا سکتے ہیں، لیکن اس کے اینڈ تک نہیں پہنچ سکتے. تو آئی ہائیلی سجیسٹ کہ آپ خود بھی قرآن پاک کو پڑھیں اور اس کی ہر طے کو سمجھنے کی کوشش کریں. اینڈ یو ول ریئلی انجوائے اٹ. ناٹ اونلی ول یو میک یور گاڈ ہیپی، ناٹ اونلی ول یو گیٹ کلوز ٹو اللہ تعالیٰ, but you will enjoy the process and the end results are absolutely heavenly. Thank you.